نماز کے فائدے کیا ہیں، نماز نہ پڑھنے کے نقصانات بھی ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کی عمر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، زندگی بے سکونی آ جاتی ہے زندگی کے اندر، اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی نشانی مٹ جائے گی، جو بے نمازی ہوگا اس کے چہرے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ بے نمازی، اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، آسمان تک ہی نہیں پہنچتی، قبول کیا ہونا ہے، آسمان تک جاتی ہے دروازے بند ہو جاتے ہیں، آگے نہیں جاتے۔ نیک بندوں کی دعاؤں میں بھی اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، بے نمازی کہتا رہے میرے لیے دعا کیجیے گا، خود ایک نماز نہ پڑھے اور لوگوں کو کہتا رہے دعا کے لیے، تو نہ اس کی اپنی دعا قبول ہوتی ہے، نہ اس کے حق میں نیکوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں وظیفے بتائیں، بڑے حالات خراب ہیں گھر کے، تنگ دستی بھی ہے، جنات بھی تنگ کر رہے ہیں، فلاں مسئلہ بھی ہے، یہ مسئلہ بھی ہے، وہ مسئلہ بھی ہے، وظائف کہیں تو کہ ہم نہیں کر سکتے، یا آپ ہی کر دیں یا پھر کوئی اور کر دے، تو وہ خود نہیں ہو سکتے وظائف۔ فجر کے وظائف جب بتائے جائیں، اب صبح صبح سورج نکلنے سے پہلے یہ پڑھا کریں، تو اس ٹائم تو اٹھا نہیں جاتا، اٹھتے ہی سورج نکلنے کے بعد ہے، کوئی اور شارٹ کٹ حل بتائیں کہ نماز کے علاوہ کچھ کرنا پڑے، کہ فجر کی نماز چلو باقی تو کچھ کئی پڑھ لیتے ہیں، تو فجر کی نہیں پڑھی جاتی، فجر کے علاوہ کوئی ٹائم ہے وظیفے کا تو وہ بتا دیں۔ اب روزی تقسیم ہونے کے یہ ٹائم ہے اس وقت جب دنیا سو رہی ہے، اب جاگنے والے کتنے ہیں، آپ چند خوش نصیب ہیں، یا مزید گھروں میں بھی چند خوش نصیب ہوں گے، لیکن جو گھروں میں بھی ہوتے ہیں ان پہ بھی شیطان وار زیادہ کر جاتا ہے، ٹھیک ہے کچھ ایسا پڑھیں گے پھر شیطان بیچ میں کئی نمازیں قضا کرا دے گا، کبھی نیند کا غلبہ ہوگا نہیں اٹھ سکیں گے، تو یہ اللہ پاک جن کو چن لیتا ہے ان کو یہ وہ دیکھنا چاہے نا کہ میرا مقام کیا اللہ کی بارگاہ میں، وہ دیکھ لے کہ میرے اعمال کیا ہے۔ اگر اللہ پاک ہمیں فجر کی توفیق دے رہا ہے، اللہ پاک ہمیں تہجد کی بھی توفیق دے رہا ہے، اللہ پاک ہمیں اشراق و چاش توابین کی بھی توفیق دے رہا ہے، تو پھر سمجھ جائے کہ ہاں اللہ کے ہاں کوئی ہے مقام میرا، اللہ نے مجھے توفیق دی ہوئی ہے۔ اور اگر بندہ گناہوں میں پڑا ہے، نمازیں بھی نہیں پڑھ رہا اور کہہ رہا ہے کہ میں بڑا پہنچا ہوا ہوں، اللہ مجھے بخش دے گا، میں بڑا اللہ کے ہاں مقبول ہوں، کئی لوگ یوں اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، اپنے آپ کو نا بڑا اللہ کے قریب سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل ہی اللہ سے دور کرنے والے۔ تو اپنا مقام اللہ کے ہاں دیکھنا ہے تو اپنے اعمال دیکھ لے کہ اس کی روٹین کیا چل رہی ہے۔ تو نیک بندوں کی دعاؤں میں سے اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، پھر دنیا میں اس سے مخلوق نفرت کرے گی، جو بے نمازی ہوگا اوپر سے اگر بالفرض کوئی عزت کرتا بھی ہے اس کی دولت کی وجہ سے یا کسی مطلب یا مقصد کی وجہ سے، اپنی غرض کی وجہ سے، دل سے محبت کوئی نہیں کرے گا، بس اوپر اوپر سے ہوگی، اندر سے نفرت ہوگی، مخلوق نفرت کرے گی بے نمازی سے۔ بے نمازی ذلیل ہو کر مرے گا، بھوکا مرے گا، پیاسا مرے گا، اگر اسے دنیا بھر کے سمندر بھی پلا دیے جائیں اس کی پیاس میں بجھے گی، جب روح نکلنے والی ہوگی اتنا شدید پیاسا ہوگا بے نمازی، اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ پسلیاں اس کی ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جائیں گی، قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی، اور پھر وہ دن رات انگاروں پر الٹ پلٹ ہوتا رہے گا، یعنی قبر میں ڈالتے ہی جیسی مٹی ڈالتے ہیں اس کے بعد اس کی قبر میں آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ بے نمازی کا حساب سختی سے لیا جائے گا، رب قہار اس سے ناراض ہوگا، بے نمازی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں پکا سچا نمازی بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔